السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اردو ادب کی جانب سے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ اسی دوران بادشاہ کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کی چھت پر پڑی، جہاں ایک بہت ہی خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا جادو سا چھا گیا تھا۔ بادشاہ اس عورت تک پہنچنے کے طریقے سوچنے لگا۔ اس نے اپنے غلام فیروز کو بلاوا بھیجا۔ جب فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ کہنے لگا، فیروز، ہمارا یہ پیغام فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ، اور وہاں اس کے خط کا جواب بھی اپنے ساتھ لے آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر اپنے گھر آ گیا اور خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور سفر کے سامان کی تیاری کرنے لگا۔ رات گزاری، صبح منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا، اس بات سے بے خبر کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے اس عورت کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ فیروز کی بیوی نے دروازے کی آڑ میں پوچھا، کون ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا، تمہارے شوہر کا مالک اور بادشاہ ہوں۔ اس کی بیوی نے یہ سن کر دروازہ کھول دیا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی بادشاہ کو اپنے گھر دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور بادشاہ حضور سے اپنے گھر آنے کی وجہ دریافت کرنے لگی۔ بادشاہ نے کہا، مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نیک اور سمجھدار خاتون تھی۔ بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح آنے میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اے لڑکی، شاید تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں اور تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ شیر کو اگرچہ جتنی بھی بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار نہیں کھانے لگتا، اور بادشاہ سلامت، آپ تو اس کٹوری میں پانی پینے بھی آ گئے جس میں آپ کے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن جلدی میں اپنا رومال وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے تیزی سے گھوڑے کو واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ جب فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیہ کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر بستر پر پڑے بادشاہ کے رومال پر پڑی، جو بادشاہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ یہ دیکھ کر فیروز کا سر چکرا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز خط لے کر چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ انعام کے طور پر بادشاہ نے اسے کچھ اشرفیاں عنایت فرمائی۔ فیروز اشرفیاں لے کر بازار گیا اور اپنی بیوی کے لیے کچھ قیمتی سامان اور کپڑے خریدے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا لائے ہو؟ تو فیروز کہنے لگا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور یہ سب میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کی طرف روانہ ہو گئی۔ فیروز کی بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور ایک مہینہ گزرنے کے باوجود نہ اپنی بیوی کو پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا۔ کچھ دن ہی گزرے،
پھر اس کے سالے اس سے ملنے آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں تم ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتاؤ یا پھر ہم تمہیں قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز کہنے لگا جیسا تم لوگ بہتر سمجھو، لیکن میرے ذمے اس کا کوئی ایسا حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ بلا حق وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے فیروز کو بلاوا بھیجا۔ فیروز اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا قاضی صاحب، ہم نے پھلوں سے بھرا ایک سرسبز باغ اس آدمی کے حوالے کیا تھا، اس نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے اور درخت کاٹ دیے۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا قاضی صاحب، ہم نے پھلوں سے بھرا ایک سرسبز باغ اس آدمی کے حوالے کیا تھا، اس نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے اور درخت کاٹ دیے۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوا۔ فیروز نے کہا قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے اسے واپس کیا ہے۔ قاضی اب ان بھائیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ انہوں نے کہا ہاں ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اسے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی کہنے لگا فیروز کیا کہتے ہو؟ تو فیروز نے کہا قاضی صاحب، میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں داخل ہوا تو میں نے وہاں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ بس مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے شیر کے خوف کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے سب باتیں سن رہا تھا، سب سمجھ گیا اور کہنے لگا فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ۔ بولا اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن نہ تو وہ وہاں پر کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ خدا کی قسم، میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ اور کیس برخاست ہو گیا۔ فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ ناظرین، ایک بیوی اور خاوند دنیا میں کسی جنت سے کم نہیں، مگر شک کی ایک چنگاری آپ کے بسے بسائے گھر کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ان معاملات میں جلد بازی نہ کرو اور اپنے گھروں کو اجڑنے سے بچائے رکھو۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا۔ اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے اور ہمارے اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں اور ہمارے چینل اردو ادب کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔